معزز دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی حفاظت کے لیے یوں تو سارے صحابہ تھے، لیکن اگر کوئی بھی نہ ہوتا تو اکیلا ابو بکر سب پہ کافی تھا۔ آپ کہیں گے میں نے صرف عقیدت میں بات کی ہے، میں صرف عقیدت پہ نہیں، قوت دلیل پر بات کرتا ہوں۔ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ ہجرت کی رات ابو بکر صدیق نے اکیلے رسول اللہ کی حفاظت کر کے دکھائی ہے۔ امام ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے زاد العباد فی ہدی خیر العباد کی جلد اول میں لکھا ہے کہ احیانا یمشی یمینا ویمشی شمالا ویمشی اماما ویمشی خلفا۔ غار ثور سے نکلنے کے بعد مدینہ طیبہ کے ایک ہفتے کا سفر، 500 کلومیٹر کا سفر ابو بکر نے رسول اللہ کے ساتھ یوں کیا کہ کبھی چلتے دائیں، کبھی چلتے بائیں، کبھی چلتے آگے کی طرف، کبھی چلتے حضور پاک کے پیچھے کی طرف۔ اللہ کے رسول نے پوچھ لیا ابو بکر کیا بات ہے، ایک طرف ہو کر میرے ساتھ نہیں چلتے، جگہ بدل رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ اگر حکم ہے تو ابو بکر ایک ہی جگہ پہ ٹھہرے گا، اور اگر مرضی میری ہے تو پھر مجھے جہاں سے خطرہ محسوس ہوتا ہے میں اس طرف حفاظت کے لیے آ جاتا ہوں۔ کوئی اور نبی ہوتا تو اکیلا ابو بکر، ما خلق ابو بکر الا للرسول، یہ شخصیت اکیلی رسول اللہ کی ذات اقدس کے لیے کافی ہے۔ اور ابو بکر کے اعزاز، انعام، احترام، اکرام، فضل، مرتبہ، رتبہ، اس کا ذکر ہم کہاں تک کریں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عندنا ید الا قد کافینا الا ابا بکر، کہ جس بندے نے ہم پہ احسان کیا میں نے کوشش کر کے دنیا میں اس احسان کا بدلہ لوٹا دیا، سوائے ابو بکر کے جس کے احسانوں کا بدلہ قیامت میں رب سے لے کر دوں گا۔ یہ تمام کی تمام صحابہ کی کرامات، فضائل، مسائل، دلائل ایک طرف، ابو بکر کی یہ تنہا شان ایک طرف، سب پہ کافی ہے۔ جس کے اسلام جس کا مقروض رہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں، دین و مذہب جس کا مقروض رہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق نے اپنا تن، من، دھن، جان، مال، وقت رسول اللہ پہ لگایا۔ کوئی موقع رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اقدس میں ایسا نہیں ملے گا کہ رسول اللہ پر تکلیف ہو اور ابو بکر ساتھ نہ ہو، یہ نہیں ملے گا۔ آپ ڈھونڈنے سے ایسا موقع لا کر دے دیں تو اسلام میں بہت بڑی تاریخ ثابت ہو جائے گی کہ حضور پر کوئی مشکل تھی اور ابو بکر نہیں تھا۔ ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا، ایسا کوئی لمحہ نہیں ملتا، ایسا کوئی وقت نہیں ملتا، ایسا کوئی مقام نہیں ملتا، ایسا کوئی موقع نہیں ملتا جہاں رسول اللہ مشکل میں اور ابو بکر ساتھ نہ ہو۔ نہ حالت جنگ ملتی ہے، نہ ایسی حالت امن ملتی ہے، نہ ایسی حالت سفر ملتی ہے، نہ ایسی حالت حضر ملتی ہے۔ ہر موقع پہ ابو بکر نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا ہے اور حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ میں ایک جملہ شروع کرنے سے پہلے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، امید ہے آپ توجہ رکھیں گے۔ میرے دوستو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے ہیں نا، ایمان لانے کے پہلے دن ہی وہی کام شروع کر دیا جو رسول اللہ نے کیا تھا۔ وہ کام کیا ہے؟ دعوت الی الدین، دین کی طرف بلانا، دین کی طرف دعوت دینا، دین کی طرف لوگوں کو ترغیب دینا، یہ ابو بکر نے کیا۔ پہلے دن کلمہ پڑھا ہے، اسی دن 6 بندوں کو کلمہ پڑھا کے وصولی رسول اللہ کی گود میں ڈال دیا۔ زبیر ابن العوام، توجہ رکھنا، طلحہ بن عبید اللہ، عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف، عشرہ مبشرہ کے یہ صحابہ، اور اس طرح اور بغیر عشرہ کے 2، یہ 4 اور 2 6 صحابی ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر پہلے دن کلمہ پڑھتے ہیں، رسول اللہ کے پاس پیش کر دیتے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق نے اس طرح حضرت رسول اللہ کے دین کی دعوت کو سنبھالا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان مال وقت کو نہ دیکھا بلکہ چاہت پیغمبر کو دیکھا، رسول اللہ کی چاہت کو دیکھ کر ترتیب رکھی ہے۔ اور ابو بکر صدیق نے ایک ایک موقع پہ اپنے مال دولت کو خرچ کیا ہے تو رسول اللہ کی ذات کے لیے کیا۔ کوشش فرماتے کہ کوئی موقع ایسا نہ آئے کہ جو حضور فرمائے میں اس سے پیچھے رہ جاؤں۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے المنبہات میں ایک حدیث پاک لکھی ہے، حدیث پاک تفصیلی ہے، میں اس سے ایک محل استشہاد و استدلال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔
حضرت امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ المتوفی 852 ہجری فرماتے ہیں ایک موقع تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حبب الیکم من الدنیا ثلاث، مجھے دنیا میں اگر پسند کرنے کا موقع ملے نا اور کہا جائے کہ اس چیز کو پسند کرو تو میں 3 چیزوں کو پسند رکھتا ہوں۔ ابو بکر نے بھی 3 بتائیں، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور المرتضیٰ نے بھی 3 بتائیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے 3 انہوں نے بتائی اور 3 اللہ کی باتیں ارشاد کرائیں۔ یہ پوری حدیث ہے۔ میں اس سے صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پیش کر رہا ہوں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیب المرأة الصالحہ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ نمبر 1 الطیب، مجھے اچھی خوشبو پسند ہے، والمرأة الصالحہ، نیک بیوی پسند ہے، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز نے تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک کی ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ادھر سے ابو بکر صدیق نے بھی 3 باتیں دی ہیں۔ نمبر 1 النظر الی وجہک، مجھے آپ کو دیکھنا پسند ہے، مالی انفق علیک، مجھے اپنا مال آپ پہ خرچ کرنا پسند ہے، وبنتی علی فراشک، میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو، مجھے یہ پسند ہے۔ پھر اس طرح پوری ترتیب چلی ہے۔ میں ایک سوال آپ سے کرنے لگا ہوں، یہ جو 3 باتیں ابو بکر نے بتائی ہیں اور 3 باتیں رسول اللہ نے بتائی ہیں، یہ ان 3 میں ذرا غور کریں کہ 3 بنتی ہیں یا نہیں بنتی۔ حضور فرماتے ہیں خوشبو، نیک بیوی اور نماز۔ تو جو خوشبو ہے وہ نیک بیوی نہیں ہے، جو نیک بیوی ہے وہ نماز نہیں ہے، جو نماز ہے وہ نیک بیوی نہیں ہے، جو نیک بیوی ہے وہ خوشبو نہیں ہے، علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ آؤ ذرا ابو بکر کی 3 چیزیں دیکھیں۔ النظر الی وجہک، آپ کو دیکھو، مالی انفق علیک، مال آپ پہ خرچ کروں، بنتی علی فراشک، بیٹی آپ کو دوں۔ یہ 3 چیزیں تو نہیں ہیں، یہ تو ایک چیز ہے، یہ تو ہے آپ، اصل تو حضور ہے۔ تو ابو بکر ایک ہی بات کرتا کہ مجھے آپ پسند ہے، 3 کیوں کہا ہے؟ ابو بکر کی 3 گنتی کے اعتبار سے تو 3 ہے، کاؤنٹنگ، گنتی، شمار، عدد کے لحاظ سے تو 3 ہے، لیکن اصل بات ایک ہے، مال بھی حضور پر، نظر بھی حضور پر، بیٹی بھی حضور کے لیے، تو اصل تو ایک ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ابو بکر ایک ہی چیز بتانا چاہتے تھے کہ مجھے ایک ہی پسند ہے، وہ حضور کی ذات ہے، چاہے اس پہ مال خرچ کروں، چاہے انہیں دیکھوں یا انہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دوں۔ لیکن ابو بکر نے ایک نہیں کہا، ایک کو 3 کہا ہے۔ وجہ، اسے کہتے ہیں مزاج شناسی، اسے کہتے ہیں موافقت، اسے کہتے ہیں پیار۔ ابو بکر کے دل میں آیا جب حضور 3 چیزیں بتا رہے تھے، خوشبو پسند ہے، نیک بیوی پسند ہے اور نماز، تو ابو بکر نے کہا کہ مجھے تو ایک ہی چیز پسند ہے۔ اگر میں اس موقع پہ کہہ دوں کہ مجھے صرف آپ پسند ہو، صرف آپ، یہ کہہ دوں تو حضور پاک کے ساتھ موافقت نہیں بنے گی، میں علیحدہ ٹھہر جاؤں گا کہ حضور کو 3 پسند ہے اور مجھے 1 پسند ہے، میں رسول اللہ کے زمرے سے علیحدہ بیٹھ جاؤں گا۔ حضور جسے 3 فرما رہے ہیں، میری جرت میں اس موقع پہ کہوں نہیں مجھے 1 پسند ہے، یہ حضور کے احترام میں کہیں کمی نہ آ جائے۔ جہاں حضور فرمائے میری پسند کے اعتبار 3 ہے، وہاں ابو بکر ابن ابی قحافہ بیٹھ کے کہے نہیں یا رسول اللہ میری پسند تو 1 ہے، کہا یہ حضور کے احترام میں کمی آئے گی۔ تو ابو بکر کیا کرنا چاہیے پھر؟ جب حضور پاک کی انداز میں کمی آئے گی تو مجھے تو 1 ہی پسند ہے، کیا اس مال کا جو کسی اور جگہ لگ جائے، کیا اس بیٹی کا کسی اور جگہ رشتہ چلا جائے، کیا اس نظر کا جو حضور سے ہٹ کے جائے، تو مجھے تو 1 ہی پسند ہے۔ تو اگر 1 کہتا ہوں تو بات تو سچی ہے، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اونچا ہونے والی بات ہے، تو مجھے تو حضور کے سامنے نیچا ہونا چاہیے۔ اور اگر 3 نہیں کہتا تو حضور کی موافقت نہیں بنتی کہ حضور نے 3 کہے میں کسی اور طرف ٹھہرتا ہوں، تو مجھے تھوڑا بہت ہٹ کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ یہاں ابو بکر نے محبت کو عقل کے انداز میں پیش کیا ہے، اپنی محبت کو، مودت و مسرت و یگانگت و پیار و تعلق کو ابو بکر نے عقل کے انداز میں فٹ کیا کہ ابو بکر کہہ 1 چیز لیکن اس کی گنتی 3 بنا دے تاکہ حضور کی موافقت حاصل ہو۔ کہہ 1 کہ مجھے آپ پسند ہے، لیکن گنتی کی ترتیب 3 کر دے
काउंटिंग 3 कर दे, आदाब 3 बना दे, ताकि हुजूर के सामने अलहदा ठहरना न बने। या रसूलल्लाह आपको 3 चीजें पसंद, खुशबू भी, नमाज भी, नेक बीवी भी, तो आपके गुलाम अबू बकर को भी 3 चीजें पसंद है, माल भी आप पर, नजर भी आप पर, बेटी भी आप पर। ये अबू बकर है जो इतनी सी भी मुखालफत रसूलुल्लाह की मूल नहीं लेता, इतनी सी मुखालफत भी। खुद अंदाजा लगाएं कि सिद्दीक अकबर को पैगंबर से कितना प्यार होगा। गारे सौर की रात है ना, रसूल अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चढ़ रहे हैं पहाड़ पे और अबू बकर भी चढ़ रहे हैं। सिद्दीक अकबर की नजर रसूलुल्लाह के पांव पर गई, पांव मुबारक के तलवे मुतासर हो रहे थे नोकीले पत्थरों से, खून मुबारक रिसना शुरू हुआ। उस जमाने की जूतियां यूं जूतियां नहीं थी। तो अबू बकर ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह मेरे जी में आता है अगर आप मान जाएं तो बताओ। कहा अगर आप मेरे कंधों पे बैठ जाएं तो मैं बड़ी आसानी से आपको उठाकर ले जाऊंगा। ये वो मौका है जो इस पहाड़ पे अकेला बंदा नहीं चढ़ सकता। नानी याद आवे नहीं बंदे को, जरा जबले सौर तो चढ़े तो सही ना लिखा, जो गए उन्हें पता है। आप में से कौन कौन सा बंदा गारे सौर पे चढ़ के गया, जरा बता। कोई गया तो हाथ खड़ा करे। नहीं, जो गए हैं इस पर कोई रियाकारी नहीं है। अगर गए हैं ना ऊपर गार तक तो कोई हाथ खड़ा करे। ये 2 बंदे गए हैं, ये अल्लाह के घर में बैठे, इन्हें उठाएं और इनसे पूछें कि बंदे को नानी याद आती है या नहीं आती, ऊंचा है या नहीं है, समझ आती है या नहीं आती। इसे कहते हैं गारे सौर। यही में छोटी जरी को गौर को नहीं थी, छोटी जरी थी मैं लुक बहु, यूं नहीं है। गारे सौर समझ आ जाती है बंदे को। कितने भी यहां साउथ में अकेला आज 1400 साल के बाद जब गाड़ी उठाकर आप जाएं तो आप देखें आपसे दूसरे तक तीसरा गियर लगता है या गाड़ी आवाजें निकाल के कैसे ऊपर जाती है। कितना बुलंद पहाड़ है। उस वक्त रास्ता यूं मोटरवे का नहीं था। 1400 साल पहले ये सहूलियात और सड़कें नहीं थी, गाड़ियां नहीं थी, गियर लगाकर यूं किक देकर पिक के साथ ऊपर चढ़ जाना नहीं था। और वक्त भी रात का था, अकेला चढ़ना मुश्किल। अबू बकर ने कहा, या रसूलल्लाह आपको कंधों पे उठा लूं, मोहब्बत तो देखे। आका ने गोया फरमाया, अबू बकर अकेला बंदा नहीं चढ़ सकता। आप कैसी बात कर रहे हो? कि या रसूलल्लाह मेरी मोहब्बत तो देखें। हुजूर ने माना है ना, माना है ना, किसी के कंधों पे सवार ऐसे हुआ जाता है, वो अपने नहीं होते। क्या बात है यार, ये अबू बकर अपना नहीं था। रसूलुल्लाह अकेली रात में इस पर एतमाद करके निकल गए। ये अपना नहीं था, इसके कंधे पे सवारी कर ली। ये अपना नहीं था, इससे दिली रात शेयर कर दिया कि आज हिजरत करेंगे। यार ये भी अपना नहीं था तो कायनात में खुदा की कसम फिर वफा उतरी भी नहीं है, फिर सदाकत नाजिल भी नहीं हुई, फिर सच्चाई जमीन वालों ने देखी नहीं है कि सच्चाई किस चीज का नाम है अगर अबू बकर सिद्दीक सच्चा नहीं है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम कंधों पर बैठे और सिद्दीक अकबर ने उठाया है। 3 मील के ऊपर गार मौजूद है, यूं चढ़ चढ़ के आप जाएं तो समझ आ जाए। अबू बकर सिद्दीक लेकर गए और किसी जगह नहीं कहा, या रसूलल्लाह मैं थक गया हूं, जरा थोड़ा सा उतर जाए, मैं सही का ढांचा, जरा इसे प्यार कहते, मैं थोड़ा सा सिस्त्याल लूं, थोड़ा सा आराम कर लो। नहीं, सिद्दीक अकबर ने गोया दिल में कहा होगा, अबू बकर ऐसे मौके किसे मिलते हैं यार, ये लम्हे किसे मिलते हैं। ये रुतबा बुलंद मिला जिसको भी मिल गया, हर मुद्दाई के वास्ते दारो रसन कहां। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कंधों पे उठाए हुए गार में पहुंचाया। और यहां मैं एक जुमला कहता हूं, जरा सुनिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब रसूलुल्लाह को कंधों पर उठाया, मैं एक सवाल करने लगा हूं, जब कोई बंदा किसी के कंधे पर बैठता है तो उसके पांव उठाने वाले की किस जगह पे लगते हैं? कहां लगते हैं? सीने पर। एक नहीं, दोनों पांव। और नबी के पांव की बरकत तो आप जानते हैं ना, नहीं जानते? हाजी साहब आज हज से आए हैं, वो आपको मिठाई खिलाए, कहा जी नहीं मिठाई तो हम हर जगह खाते हैं। वो आपको सोबत और खाना खिलाए, जी हम हर जगह खाते हैं। वो आपको रोस्ट खिलाए, जी हम हर जगह खाते हैं। हम आपसे कुछ पीने आए हैं। क्या क्या? बोलिए बोलिए, क्या? आबे जमजम, जमजम का पानी पिलाओ, हम इसलिए आए हैं। जमजम का पानी कैसे निकला था? एक नबी का शीरखारी के वक्त बचपने में एड़ी रगड़ने से रब ने चश्मा जारी कर दिया था। ऐसा है ना? अब नबी के पांव की ताकत समझिए, नबी की एड़ी की कुव्वत और मर्तबा और रुतबा और मकाम समझिए कि एड़ी लगी है,
اور چاہے زمزم جاری ہو گیا ہے. آپ کو پتہ ہے زمزم عبرانی زبان کا لفظ ہے، یہ عربی کا نہیں ہے. اما ہاجرہ سلام اللہ علیہا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اماں جان ہے. بچہ پانی کے لیے بلک کے رو رہا ہے اور انہوں نے اس جگہ جہاں چاہے زمزم قائم ہے اس بچے کو وہاں سلا لیا. ادھر بھی اونچا پہاڑ ہے، ادھر بھی اونچا پہاڑ ہے. رسول اللہ سے 3500 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے. اب ماں دیکھ لے دور دور تک جاتی ہے کہیں پانی ملے، اس بچے کو پانی پلاؤں. اسے پانی کی طلب و چاہت ہے لیکن پانی نہیں ملتا. ایک چکر، دوسرا چکر، تیسرا چکر، چوتھا چکر، یہ 7 چکر ہیں جو آج حاجی اور عمرے والا صفا مروہ میں دوڑ کے اس سنت کو دہراتا ہے. ماں ادھر بھی جا رہی ادھر بھی جا رہی، لیکن جاتے ہوئے ایک پہاڑی سے اونچی جا کر وہاں پر نظر بیٹے کو دیکھے کہ کوئی جنگلی درندہ نقصان نہ دے دے، کوئی جانور تکلیف نہ دے دے. حضرت اسماعیل علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں، ایڑی رگڑی. اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، اس کی جگہ پہ پانی کا چشمہ ظاہر کر دو. حضرت اماں جان اماں ہاجرہ تھک ہار کے آئی، بیٹے کے قریب آئی، کہا ہو جس نعمت کو دور دور ڈھونڈ رہی رب نے اس پاؤں کے نیچے ملا دی. ملا چاہے زمزم. اب زمزم کا معنی سمجھو. پانی تو نکل رہا تھا ایسے جیسے نکلنے کا حق ہو، اور پانی پھیلتا گیا جی، پھیلتا گیا، ہر سو پھیلتا گیا. جس جگہ حضرت اسماعیل کو لٹایا ہوا ہے وہ بھی اٹھا کر دور، تھوڑا دور پانی بڑھ رہا ہے. 2 بندے وہاں، ایک یہ بچہ اور ایک ان کی اماں ہے. بس بواد غیر ذی زر، باقی نہ انسان ہے نہ انسانیت کا نام ہے وہاں. یہ عالم تھا. تو اماں نے اس کی منڈھیر بنائی کہ کہیں رک جائے. نہ رکا. تھوڑا سا اس کو سیو کر لو، تھوڑا سا اس کی حفاظت کر لو. نہ رکا. آخر اماں نے عبرانی زبان میں کہا زم زم رک جا ٹھہر جا. زم زم اسٹاپ رک جاؤ ٹھہر جاؤ. اللہ اکبر. نبی کی ماں کی زبان کو پانی بھی سمجھتا ہے. وہ پانی وہیں رک گیا لیکن کنویں کی شکل اور چشمے کی شکل بن گئی. قربان جائے رسول اللہ کی ذات اقدس پہ. پانی سے ایک جملہ یاد آیا. آب زمزم اللہ کے رسول نوش فرما رہے اور یہ تاریخ بتائی صحابہ کو، اور حضور پاک نے فرمایا میرے صحابہ تمہیں ایک عجیب بات بتاؤں، کہ اللہ ہماری ماں پر رحمت نازل کرے. رسول اللہ کے بھی تو اماں ہے نا، اماں ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، ہم تو بنی اسماعیل ہیں. کہ اللہ ہماری ماں پر رحمت نازل کرے. اس نے زمزم کہا تھا، رب نے روک دیا، اس پانی کو یہاں ٹھہرا دیا. اگر اماں جان یہ لفظ نہ بولتی نا کہ زم زم، فرمایا تمہیں اپنی گلی اور محلوں تک اس پانی کی آمد مل جاتی. اس پانی کی پہنچ وہاں تک ہوتی جہاں تک ہر مسلمان موجود تھا. اماں نے فرما دیا، رب نے روک دیا. یہ ہے زم زم. اور آج اتنے 1000 سال اس کو گزر گئے ہیں. 3500 سال وہ ملائیں اور 1400 سال رسول اللہ کے ملائیں، 5000 سال کا زمانہ بنتا ہے. 5000 سال گزرنے کے بعد رنگ بو ذائقہ اس پانی کا نہیں بدلا. بولیے. آپ زمزم کے کین کدائی میں جائیں، اللہ آپ کو لے جائے. کدائی مکہ مکرمہ میں ایک جگہ ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابراہیم اور حضرت اماں ہاجرہ تھی. جب چھوڑنے آ رہے تھے حضرت ابراہیم، یہ امتحان تھا نا کہ بیوی بچے کو اس ایسی ویرانی میں جا کر چھوڑ دو. چھوڑا تو جب پہنچنے لگے تو بار بار اماں ہاجرہ پوچھ رہی تھی ہمیں کہاں چھوڑ رہے ہیں، ہمیں کہاں رکھ رہے ہیں، میرے پاس دودھ پیتا شیر خار بچہ ہے، کہاں چھوڑ رہے ہیں، کس جگہ اتریں گے، کس جگہ. آخر جواب دینے کا حکم نہیں تھا. تو نے کہا کیا اللہ کے حکم پہ چھوڑ رہے ہیں؟ تو انہوں نے سر ہلایا، کہا پھر میرا اللہ مجھے مایوس نہیں کرے گا. جب سواری سے اترنے کا وقت آیا نا، اماں ہاجرہ نے پوچھا کس جگہ؟ کدا کہتے ہیں یہاں، اس جگہ کدا. تو کہا کدا اس جگہ. آج تک مکہ مکرمہ کی اس جگہ کا نام ہے کدائی. وہاں پر پلانٹ موجود ہے. 5 ریال آپ اندر ڈالیں تو وہاں پر بنی بنائی پانی، آب زمزم والی بوتل آپ کے پاس بنی بنائی پیک شکل میں نکل آئے. وہ کدائی ہے. رنگ بو ذائقہ آج تک پانی کا نہیں بدلا. وہ پیک شدہ آپ کے گھروں میں سال ہا سال تک کیوں نہ ہو. میری کوشش ہوتی ہے میں گھر میں زمزم رکھتا ہوں. بچے کبھی بیمار ہو جائیں تو زمزم میں شفا ہے، ویسے پلا دے. کبھی تو کوئی تکلیف ہو تو ویسے ہی بندہ گھونٹ پی لے، چاہے اس کے ساتھ پانی ملا کے پیو، پھر بھی تو زمزم ہی ہے نا. تو آج تک اس پانی کا رنگ بو ذائقہ بدلا؟ بولتے نہیں ہیں. کیوں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے
پاؤں اور ایڑی کی برکت ہے، ذرا آئیں وہاں پر جو میں سہاں کو چھوڑ گیا تھا۔ حضرت ابو بکر نے کنہیں اٹھایا؟ رسول اللہ کو، اور حضور کے پاؤں ابو بکر کے کس جگہ پہ لگے؟ سینے پہ۔ میں پوچھ سکتا ہوں، امام الانبیاء کے مقتدی ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، معراج کی رات پیچھے ٹھہر کے نماز پڑھی ہے، اس کے پاؤں کی برکت پانی نہیں بدلا، جہاں رسول اللہ کے ایک نہیں 2 پاؤں لگے، یہ ابو بکر کا دل کیسے بدل جاتا؟ یہ ابو بکر کا ایمان کیسے بدل جاتا؟ اس کا اسلام کیسے بدل جاتا؟ اس کے دل میں تقویٰ، للہیت، مرتبہ، رتبہ تو رب نے حضور کے پاؤں کی عظمت سے رکھا ہے۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر ابو بکر لے گئے اور غار ثور پہ وہاں پر جا کر سلایا ہے۔ ابو بکر صدیق غار میں پہلے گئے ہیں، حضور بعد میں گئے ہیں۔ وجہ پیچھے بھی تو دشمن آنے کا خطرہ تھا، لیکن وہ اتنا جلدی نہ آتے، انہیں کیا پتہ یہ کہاں ہے۔ ابو بکر صدیق کی کافروں کے مقابلے میں چال چلنے کے انداز کو دیکھو تو بندہ دنگ رہ جاتا ہے۔ آپ مکہ مکرمہ سے نکلیے، یہ جو ہے نا جبل ثور، جہاں غار ثور ہے، ہجرت کی رات 3 راتیں رہے ہیں یہاں، یہ مدینہ کے راستے پہ نہیں ہے، یہ یمن کے راستے پہ ہے، یہ مدینہ کے راستے پہ نہیں ہے۔ کیوں؟ مکہ مکرمہ میں یہ بات معروف و مشہور ہو چکی تھی کہ ہو سکتا ہے حضور مدینہ جائیں۔ ابو بکر صدیق نے اس وقت اللہ کے رسول سے مشورے میں یہ بات طے کی کہ اگر ہم مدینہ والے راستے پہ جائیں تو دشمن بڑی آسانی سے ڈھونڈ لے گا، ہمیں راستہ بدل کے مدینہ جانا چاہیے۔ جنگی چالیں جو ہوتی ہیں نا وہ فائٹر سمجھتا ہے، چالیں ہوتی کیا ہے وہ فائٹر سمجھتے، کہتے ہیں دوسرے پہ وار کرتے وقت اپنی آنکھوں سے دیکھو لیکن آنکھوں ہلاؤ نہیں، کیونکہ جہاں بندہ وار کرتے ہیں وہاں پہلے آنکھ جاتی ہے تو سامنے والے کو سمجھ جاتے ہیں، وہ اسی جگہ کا دفاع اور ڈیفنس شروع کر دیتا ہے، اس لیے آنکھ نہیں ہلے، وار وہیں کرو۔ یہ جنگ ہوتی ہے۔ شاٹ کیسے مارنی ہے یہ اس کو پتہ ہے جو شاٹ مار رہا ہے۔ فٹ بال کھیلی ہے نا آپ نے اس جگہ گول کرنا ہے تو ڈائریکٹ مارے گا تو گولچی پکڑ لے گا، آپ کو کارنر ملے گا اور دوبارہ اس چیز کو لے کر آئے، پھر بندہ بیٹھا ہوگا اور پلنٹی پڑ جائے گی کبھی تو ماہر فٹ بالر کیا کرتا ہے؟ آنکھوں میں سے اپنے دوستوں کے ساتھ طے ہوتا ہے، میں نے تیری طرف پھینکنا ہے، وہ غافل ہوگا ادھر گئے تو انہیں ادھر پھینکنا ہے، مارنا ادھر ہے لیکن ادھر مار کے ادھر۔ یہ جنگی اصول ہوتے ہیں، یہ جنگی حکمت عملی ہوتی ہے۔ تو ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان طے پایا کہ ہم جائیں گے کسی اور ملک کے راستے پہ، وہیں سے ہو کر مدینہ جائیں گے تاکہ انہیں نہ پتہ چلے کہ ادھر گئے یا ادھر گئے۔ تو غار ثور میں یہاں جاتے ہوئے ایک سرنگ آتی ہے، آج بھی وہ جگہ موجود ہے، اسے کہتے ہیں نفق ہادی۔ نفق کہتے ہیں سرنگ کو، ٹنل کو۔ ہادی کا معنی ہے مجھے راہ دکھانے والا، یہ اس کو نفق ہادی کیوں کہتے ہیں؟ اس جگہ کی طرف جا رہے تھے، کافی سفر ہے مسجد حرام سے اس جگہ تک، تو ابو بکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے نا، تو اتفاق سے اس وقت حضرت ابو بکر صدیق پیچھے چل رہے تھے، ایک بندہ کسی جگہ سے آ رہا تھا، وہ بھی دشمنوں میں سے تھا، اس نے ابو بکر صدیق کو تو دیکھ کر پہچان لیا کہ بزنس مین آدمی، آنے جانے کا تجارتی سفر ہے، حضور علیہ السلام کو قدرے نہیں پہچانتا تھا، تو اس نے اندھیرے میں ابو بکر سے کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہو اور یہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ اب صدیق اکبر نے جھوٹ بھی نہیں بولا اور حضور کا تحفظ بھی کیا، فرمایا تجھے پتا تو ہے مجھے بہت سارے امور اور کام ہوتے ہیں، کئی سفر ہوتے ہیں، کبھی تجارتی اور کبھی کیا اور کبھی کیا۔ انہوں نے کہا جی بات تو ٹھیک ہے۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا ھذا ہادی یہدینی، یہ میرا راہبر ہے، مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ ھذا ہادی یہدینی، راہبر ہے، رہنما ہے، مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ اس زمانے میں لوگ راستہ دکھانے والے کو پیسے پہ رکھتے تھے کہ مجھے راستہ دکھاتا جا، اس نے سمجھے وہ پیسے والا راہبر چاہیے ہوتا ہے، اور صدیق اکبر کے لیے تو دنیا آخرت کے رہنما حضور ہی تھے نا۔ اس موقع سے گزر کے یہ پہاڑ تھا، اس پہاڑ پہ آج وہ ٹنل قائم ہے، بہت لمبی ٹنل ہے، اس کا نام آج بھی نفق ہادی ہے کہ یہاں صدیق اکبر نے جملہ بولا تھا۔ تو ابو بکر رسول اللہ کو لے کر چلے غار میں، ابو بکر پہنچے ہیں تو پہلے غار کی صفائی کی ہے، اور صفائی کرتے وقت کوئی نظام لے کر گھر سے نہیں آئے تھے۔ ہم شکار پہ جاتے ہیں تو کھانے کے سامان پہ پہلے مطلب بھوک مرو روٹی نال کے لگے، ہماری ترتیب اور ہوتی ہے، ابو بکر صدیق کی ترتیب اور تھی۔ سر پہ پگڑی پہنی ہوئی ہے، اوپر قمیض پہنی ہوئی ہے، نیچے تہ بند ہے۔ ابو بکر صدیق نے صفائی کی ہے، مزید کوئی انتظام نہیں تھا، تو صدیق اکبر نے دیکھا کہ سوراخ ہیں، کچھ اسپیسز ہیں، کچھ نشانات ہیں، کچھ فاصلے ہیں جس سے غار کے اندر کوئی بیٹھا ہے یا نہیں اس سے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو صدیق اکبر نے پگڑی اتاری، اس کا ایک ٹکڑا کیا ایک سوراخ میں، باقی ٹکڑا کیا دوسرے سوراخ میں، اور ٹکڑا کیا تیسرے سوراخ، پگڑی ختم ہو گئی، سوراخ ختم نہ ہوئے۔ صدیق اکبر نے قمیض اتاری ہے، آپ ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھیں نا، صدیق اکبر نے غار ثور میں قمیض کے بغیر گزاری ہیں 3 راتیں، مجبوری میں ایک ہی
کپڑا ہے نا جس سے سطر ڈھکا ہوا ہے, قمیض اتارے اور قمیض سے سوراخ بند کیے, پھر بھی ایک سوراخ تو بچ گیا نا. صدیق اکبر نے اس سوراخ پر پاؤں رکھا, اپنی ایڑی, اور اپنی گود کو یوں بنایا جیسے آرام کے لیے بستر ہوتا ہے. یا رسول اللہ اب تشریف لائیں, اب غار آپ کے آرام کے قابل بن چکی ہے. اللہ کے رسول گئے ہیں آگے, تو اللہ کے رسول کا معجزہ ہے نا کہ مکڑی جالا تن رہی ہے, کبوتری انڈے دے رہی ہے, باقی معاملے تو اپنی جگہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا ہے نا. ادھر ابو بکر صدیق کی ذرا محنتیں دیکھیں. جو کہتے ہیں نا کہ ابو بکر مال کے لالچ میں نبی کے پاس آیا تھا, تو یہ جو مال کا لالچی ہوتا ہے نا وہ مار کے وقت ساتھ نہیں ہوتا, سختیوں میں ساتھ نہیں ہوتا. یہ تو سختی میں اور نرمی دونوں میں ابو بکر ساتھ ہی ساتھ. تو ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کرایا. میرے دوستو, رسول اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمایا. ایک موقع پر جب مشکی نے ڈنگ مارا ہے نا, تو ابو بکر نے پاؤں نہیں ہلایا. وہ تکلیف جاتی جاتی اس کے ڈنگ مارنے پہ ابو بکر صدیق کے آنسو بنے, اور آنسو نکلنا تو بے اختیار ہوتا ہے, یہ آؤٹ آف دا کنٹرول ہے, یہ بندے کی بس کی بات نہیں ہے. وہ آنسو نکلا ہے تو گرا کہاں یار, رب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اسے جگہ دی ہے. صدیق کا آنسو بھی اتنا پاک ہے. آپ علیہ السلام نے آنکھ کھولی, مالک یا ابا بکر, کہ رسول اللہ داغتنی, مجھے کسی سمپنی کے بچے نے ڈنگ مارا ہے لگتا ہے, مجھے دکھاؤ ذرا. پاؤں مبارک پہ رسول اللہ کا لعاب لگا ہے نا, پاؤں مبارک پہ لگا ہے نا. یاد رکھیں زخم پہ جب کوئی چیز لگتی ہے اس کی سراعت پورے جسم میں ہو جاتی ہے, سرائیت پورے جسم میں ہوتی ہے. آپ یہاں کچھ لگا لیں, کوئی اسپرٹ لگا لیں, سرائیت آتی ہے. آج بھی میڈیکل اس بات پہ اتفاق رکھتی ہے. کوئی دوائی, کوئی مرہم, کچھ لگا لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک جب صدیق اکبر کے جسم پہ لگا ہے تو صدیق اکبر کے جسم میں بھی اس کا اثر آیا. یہ وہی لعاب ہے جو جنگ خیبر کے موقع پہ سیدنا علی المرتضیٰ کی آنکھ مبارک پہ لگا تھا. ٹھیک ہے, تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں آرام آیا ہے. لیکن یہاں ایک بات کہتے ہوئے میں ضروری تصور کرتا ہوں, یار لوگوں نے اپنی کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں, جھوٹ بولتے ہیں محبت رسول میں, پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا رہے ہیں. ایک بندہ کہنے لگا یہ سانپ جو تھا نا یہ حضور کا عاشق تھا. میں کہا جی واہ, بڑی سونی تحقیق تسی دسی ہے. اچھا یہ عاشق ہے یہ سانپ, واہ واہ واہ, یہ ڈاڈھا عاشق ہے. کیسے عاشق تھا؟ اتنے سالوں سے اس غار میں بیٹھا ہوا تھا, حضور آئیں گے دیدار کروں گا. ابو بکر نے پاؤں آگے رکھ دیا, اس نے کہا سالوں کی خواہشیں ٹوٹی, تو نے پاؤں رکھا, اس نے ڈنگ پہ ڈنگ مارا. وہ زیارت کرنے آیا تھا. ہوں میں مسیت بیٹھا جو بندہ کیا آکھے, جیل تو میں ڈاٹا ستھرا آتا ہے, لفظ علامت دا حیا آندھی اللہ دا گھر ہے. شرم کرنی چاہیے, چلو پانی لے کر ڈوب مرنا چاہیے. نبی کا عاشق صدیق کو ڈنگ مارتا ہے یار, یہ عاشق ہے؟ کیسی بات کرتے ہو؟ وہ عاشق صدیق کو ڈنگ مارے گا, اچھا پیغمبر کا عاشق ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے بڑی بےایمانی کی بات اس دھرتی پہ کی نہیں جا سکتی. یہ نہ اللہ نے بتائی قرآن میں بات, نہ رسول اللہ نے ابو بکر کو کہا بھی تشہد سنگتی بیٹھا ہوئی دیکھنا چاہتا ہے تو پیر چرکھا ہے, نہ رسول اللہ نے فرمایا, نہ حضرت ابو بکر پہ کھلا. اور غار میں بندے تھے کل 2, اذ ہما فی الغار, آیت نمبر 40 سورۃ توبہ. تھے بھی 2. تو دوربین لا کے دے دا کھڑوتا ہوں بھی حضور دا عاشق آئے کھڑوتا ہے, نمو نمتھا تو جن پہاڑوں لتھا. نہیں, آپ کو کس نے بتایا؟ نہ اللہ بات فرما رہے, نہ رسول اللہ فرما رہے, نہ ابو بکر بتا رہے. یہ خواہ مخواتے, وہ کہتے ہیں نا کہیں کا اینٹ کہیں کا روڑا, بھان متی نے کنبا جوڑا. جو ادھر ٹاکا ادھر ادڑا, ادھر ٹاکا ادھر ادڑا, اینوں تا خوش پہ تھی دن میں حضور دا عاشق نہ گئی. یہ نہیں پتہ لگتا بھی صدیق اکبر کو ڈانگ مروائی بیٹھے ہوں عاشق کو. یہ عاشق نہیں, مکالا ہے اللہ بابے. تو یہ کوئی عاشق واشق کی بات نہیں ہے, یہ غلط باتیں ہیں جو پتہ نہیں یار لوگ ایسے کوئی اڑتی چڑیا کی رپورٹ ہے ادھر ادھر کی سنانے کے میں اندر بہت سے لوگ لگے ہوتے ہیں. اتنے جھوٹ بولے جاتے ہیں اس مسئلے پہ, اور اگلا بندہ محبت میں بیٹھا تو کہتے ہیں سبحان اللہ کا حال تو ٹھیک ہے یار, دیکھ نہ آگی حضور دے عاشق. میں مانتا ہوں حشرات الارض, میں مانتا ہوں حیوانات, میں مانتا ہوں وحشی جانور رسول اللہ کے عاشق ہیں, لیکن ان عاشقوں نے کبھی رسول اللہ کے غلام کو ڈنگ نہیں مارا. گوہ نے آ کر اللہ کے رسول کے ساتھ کلام نہیں کیا تھا. فَأَخْرَجَ مِن كُمِّهِ وَوَضَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ, امام طبرانی موجم میں لکھتے ہیں وہ شخص آیا تھا, اس کے ہاتھ میں گوہ مری ہوئی تھی, اس نے اپنی اس جگہ سے نکال کے حضور کے سامنے رکھی, کہا مجھے کہتے ہو کلمہ پڑھ, اگر یہ پڑھے گی تو میں پڑھوں گا. گوہ رکھی نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گفتگو, یا ذب من انا این اللہ, اس سے پوچھا اے گو بتا
اللہ کون ہے اور میں کون ہوں؟ فَأَجَابَهُ بِلُغَةٍ عَرَبِيٍّ فَصِيحٍ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس گو نے واضح عربی زبان میں جواب دیا، انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی، آپ کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، جس نے آپ کو سچا جانا کامیاب ہوا، جس نے جھوٹا کہا وہ برباد ہوا۔ گو بولی تھی میں مانتا ہوں یہ حضور کے عاشق ہے، لیکن اس گو نے ابو بکر کو چک نہیں لگایا تھا، اس گو نے حضرت علی المرتضیٰ کی طرف میلی آنکھ نہیں دیکھی تھی، یہ عاشق ہے۔ آپ اس سانپ کو، اس مشکی کو عاشق بنا رہے ہیں جہاں ابو بکر صدیق نے اپنی محبتوں کی زور کے اختتام کر دیا ہے، اور تاریخ نے ابو بکر کو قیامت تک اس پہ سلام پیش کرنا ہے، آپ صدیق کی عظمت گھٹانے کے لیے اس موذی سانپ کو عاشق بنا دیں، یوں نہیں ہو سکتا۔ حقیقت حقیقت ہوتی ہے اور حقیقت حقیقت ہے، حقیقت کو کسی جھوٹ کے اصولوں سے چھپایا نہیں جا سکتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یوں رسول اللہ کا ساتھ دیا۔ اور ادھر ایک بات مزید بھی کرتا ہوں، یہ 3 دن جو یہاں رہے تھے کھانے پینے کا انتظام کیا تھا؟ میں نے اس کے لیے پورے تلاش کیے ہیں حوالے کہ 3 دن کھانے پینے کی ترتیب کیا تھی۔ جب صدیق اکبر کوئی ہینڈ کیری ساتھ نہیں لائے تھے کہ ہاتھ میں کوئی چیز رکھ کے جاؤں، تو ایک کھاون پیون دے کوئی سامان یا تو کہ اللہ دیتا تھا وہ کھاتے تھے، ہوا من عند اللہ، اس طرح کی کوئی باتیں ملتی نہیں ہیں، لیکن احادیث پاک میں اور حوالہ جات ملتے ہیں کہ کھانے پینے کی ترتیب کیا تھی، کہاں سے آتا تھا، کیا کھاتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غار میں حضور کے ساتھ ہونا 2 بندوں کے علم میں تھا جو مکہ مکرمہ میں رہتے تھے۔ نمبر 1 ابو بکر صدیق کا بیٹا عبداللہ بن ابو بکر، جس سے عبداللہ کی وجہ سے ابو عبداللہ ابو بکر صدیق کا لقب ہے، ایک یہ۔ نمبر 2 ابو بکر صدیق کا غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو پتا تھا۔ اب ترتیب کیا تھی؟ ابو بکر صدیق کے بیٹے کی ذمہ داری تھی کہ کوئی نئی تازی خبریں آپ ہمیں پہنچاتے رہنا، تاکہ اس خبر کی بنیاد پہ ہمارا رہائش رہنا طویل ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، کیا اسٹریٹجی بنائی جائے۔ یہ خبریں روزانہ کی بنیاد پہ جاتی تھی۔ اور عامر بن فہیرہ کی ذمہ داری تھی کہ ایک تیر سے 2 شکار تو نے کرنے ہیں۔ فرمائیں کہ جب میرا بیٹا خبر پہنچانے آئے گا تو نے اس کے پیچھے بکریوں کا ریوڑ چراتے آنا ہے، کیونکہ عامر بن فہیرہ بکریوں کا ریوڑ چراتے تھے ابو بکر کا، اور چراتے چراتے اسی جگہ سے چرا کے آنے جہاں سے اس کے پاؤں کے نشان غار تک آئیں گے، تاکہ نشانات مٹ جائیں اور بکریوں کے نشانات سے اگلا سمجھ نہ سکے بینوں کو گیا کہ کوئی نہیں گیا۔ تو وہ ایسے ہی آتے اور آ کر معاملات بتائے جاتے، اور جب بکریاں چراتے چراتے یہ بکریوں کا معاملہ یہاں تک آتا تو بکریوں کا دودھ دوہ کر یہ دودھ بھی پیش کر دیا کرتا۔ یہ ترتیب ہوتی تھی کھانے کی۔ ایک بات آپ اس حدیث پاک کے بعد ذرا غور کریں نا تو کھل کے نظر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے سر پہ مکہ مکرمہ میں انعام لگ چکا تھا، 100 اونٹ حضور کے سر پہ اور 100 اونٹ کا انعام ابو بکر کے سر پہ۔ ایسے تو ہجرت نہیں ہوئی تھی نا، اور اس زمانے میں 1 اونٹ خریدنا بڑی بات تھی۔ 1 اونٹ، آپ کو پتہ ہے جنگ بدر میں کتنے صحابہ تھے؟ بتائیں۔ 313۔ اونٹ کتنوں کے پاس تھے؟ 70 کے پاس۔ اندازہ لگا لو اس وقت اونٹ کو خریدنا کتنا، 350 آدمی اور اونٹ 70 ہے۔ اونٹ اتنا کام کرتا تھا اس زمانے کا جیسے آج کے دور میں کوئی لینڈ کروزر کام کرتی ہے۔ ایک لینڈ کروزر عام بندے کو سوچنا نہیں بڑا اوکھا ہے، وہ کو تو یہ نہ پتہ لگ سی باللہ اللہ کی شفری کتنی آنے ہیں، عام بندہ تو سوچے گا بھی نہیں نا۔ تو اس زمانے میں اونٹ خریدنا اتنا مشکل تھا، اور حضور علیہ السلام کے سر پہ کتنے اونٹوں کی؟ 100، اور ابو بکر کی 100۔ 200 اونٹ نہیں تھے اس زمانے کے، 200 لینڈ کروزر کی آفر تھی۔ صدیق کا بیٹا تو چلو بیٹا ہے نا، وہ اپنے باپ کا راز ظاہر نہیں کرے گا، میں 1 منٹ کے لیے مان لو۔ صدیق کا غلام تو گھر کا بندہ نہیں ہے نا، باہر کا ہے نا، عامر بن فہیرہ۔ غلام کو تو لالچ دیا جا سکتا ہے، تک مالک تنخواہ کتنی دیں دے، تو انہیں کو وعدے گھن جاتے 10 مالک کتنا ہے بھی بتا نہیں سکتا۔ غلام کو لالچ دے کر پوچھا جا سکتا ہے تیرا آقا کہاں ہے، جس کا کام بکریاں چرانا ہے اسے تنخواہ کیا ملتی ہوگی یار؟ تو کوئی محنت نہیں ہوئی ہوگی ان پر۔ صدیق کے گھر کی تفتیش اور تلاشی کے لیے تو ابو جہل اپنی ٹیم لے کر آ گیا تھا، اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہ ابو بکر کی بڑی بیٹی ہیں، حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ کی بڑی بہن ہے اور 27 سال عمر میں بڑی ہیں، زبیر بن العوام کی بیوی ہیں اور عبداللہ بن زبیر کی اماں جان ہے رضی اللہ عنہم۔
100 साल से जायद उम्र पाई है। रब ने सिद्दीक की इस बेटी का ये रुतबा रखा था कि आखिर वक्त तक एक दांत भी नहीं गिरा था। बड़ी लहीमा जसीमा जिस्म की मालिक थी। हज्जाज बिन यूसुफ के दौर में इंतकाल है। इस तरह उसने गुफ्तगू किया जैसे कोई जरी कमांडर गुफ्तगू करता है। सैयद आसमा उस वक्त बचपना था जब अबू बकर सिद्दीक के घर पे अबू जहल अपनी पुलिस लेकर आया था, तो इस बच्ची ने सामना किया था, तू बेटी है, हम तुझसे उलझना नहीं चाहते, बता तेरा बाप कहाँ है? कहा जहां अबू गया है वहां है। कहां गया है? कहा जहां चला गया है वहां गया है। कहां गया है? कहा जहां जाना था। कहां जाना था? कहा जहां गया है। बाप का राज जाहिर नहीं किया। उस बेगैरत ने इनके चेहरे पे थप्पड़ मारा था। आप बैठे हो ना, जिनकी बेटियां हैं इस मजमे में, जिसके सीने में बाप वाला दिल है, जरा वो मुझे बताएं, जवान बेटी के चेहरे पे जब गैर और दुश्मन बेईमान आके थप्पड़ लगाए तो गैरत बंदे की कितनी जाग उठती है। सिद्दीक ऐसे सिद्दीक नहीं बना। सिद्दीक ने ऐसे सबके रुतबों से आगे क्रॉस करके परवाज करके सबसे ऊपर अपनी सीट नहीं अलर्ट करा ली। अबू बकर सिद्दीक की पूरे खानदान की कुर्बानियां, ये नहीं बोली, नहीं बताया। कहा तेरा थप्पड़ मेरी रग की एक एक रोए के खून में पैगंबर की मोहब्बत है, तू दुश्मन को बताऊंगी, तुझे बताऊंगी। ये वाकया एक सबक देता है, जब बड़े दुश्मन के हाथ में गिरबान डाल चुके हो तो छोटे को बदएतमादी करके उनकी पीठ में छुरा नहीं घोंपना चाहिए। मैंने मतन दिया, शराब इसकी खुद बना लेना। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु का जो गुलाम है आमिर बिन फुहैरा, उस वक्त वो नहीं बिका, उसने लालच नहीं लिया, 200 ऊंटों के लालच में आकर अपने आका का राज जाहिर नहीं किया। तो मैं यहां कहने में हक बजाने हूं कि जब अबू बकर के गुलाम को नहीं ललचाया और खरीदा जा सका तो अबू बकर का रुतबा कहां, सिद्दीक का रुतबा कहां, इसका मकाम और मर्तबा कहां, जहां गुलामों को नहीं खरीदा जा सका और जिसके गुलामों को नहीं ललचाया जा सका, उस सिद्दीक का मकाम और मर्तबा कितना होगा। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला ने अकेला इस सफर में पैगंबर की खिदमत की है, अकेले। तभी मैंने शुरू में कहा कि अगर और कोई नबी हो ना तो अकेला अबू बकर हुजूर के लिए काफी है। परवाने को शमा, बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल, बस वो इसके लिए और ये उसके लिए। जब पहुंचे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह हुजूर पाक के साथ मदीना तैयबा में, जिसे बाबुल मदीना कहते हैं, क़ुबा, आलिया भी इस जगह का नाम है। हजरत कलसूम इब्ने आदम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर इस्लाम की मेजबानी का शर्फ हासिल किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर में ठहराया। मदीना के लोग, अभी मदीना से बाहर है ना जगह, बिल्कुल मदीना के स्टार्ट है, तो मदीना सिटी के लोग बार बार हुजूर की ज़ियारत के लिए वफद बना के आते। जब एक वफद आया वो पहले अबू बकर को मिला, फिर हुजूर को मिला, दूसरा आया तो पहले अबू बकर को फिर हुजूर को। तो अबू बकर ने समझा कि ये रसूलुल्लाह की शक्ल से मुबारक से वाकिफ नहीं है, ये मुझे मिलते हैं, हुजूर की मौजूदगी में मेरी इज्जतें शुरू कर रहे हैं, कोई तरीका अख्तियार करो कि मैं बताऊं हमारा मकसूद ये है, आपका मकसूद ये है। तो सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला ने एक अजीब काम फरमाया। ये मुझे रुमाल दिखाएंगे। सिद्दीक अकबर के कंधे पे जो उस वक्त चादर है ना, तो सिद्दीक अकबर ने उस चादर को उतारा और चादर को उतार के यूं हाथों में लिया और हुजूर इस्लाम पर सूरज के बचाव के लिए साया कर लिया, ताकि पता चले ये गुलाम है और वो आका है, जिसे मिलना है वो ये है। यार इस मौके पे और हम कहते नहीं, 4 बंदे अगर मैं इधर वैदा पिया बल्ले बंदे ने मैं को हाथ मिलाया तो खैर है, मुफ्त शराब तो काजी नहीं छोड़ी। हमारे वाल तो बेटे खैर है, सब बंदे में हाथ में थोड़ा ई मजीद तिरड़ के खड़ो, मजीद होना हम वो है। और अबू बकर सिद्दीक की कुर्बानी और सदाकत, दयानत, अमानत, शराफत देखते जाए। सिद्दीक अकबर इस मौके पर भी मस्जिद नबी की जमीन खरीदी जा रही ना, किसकी जमीन है? जी साल और सुहेल की है। अच्छा बुलाओ, बुलाया गया तो दोनों नाबालिग, ये बलूगत थी, थोड़े बड़े बच्चे थे यानी छोटे थे बालिग होने के बाद, कि ये तो बच्चे इस जमीन के मालिक है। जी हाँ, इनका अबू तो फौत हो गया, माँ ने अपना हिस्सा ले लिया, बाकी जो इनका है वही नहीं बेटों का है, छोटे हैं यतीम, जमीन भी वही पसंद है, खरीदनी भी वही है मस्जिद नबी के लिए। वो दोनों अपने चचा के साथ, अपने बुजुर्गों और मामों और अपने खानदान के साथ बैठे गए, यार रसूल ले लें हमसे, हमने क्या करना है, अगर आप ही को चाहिए और मस्जिद नबी हुजूर की बन जाए तो हमें जमीन का क्या और लेना देना, आप ले लें। हुजूर इस्लाम इनकार पे सर हिला रहे हैं कि ऐसे नहीं लेता, कीमत तय करो। यार रसूल आपसे कोई कीमत, आप ऐसे ही ले लें तो एहसान होगा आपका, आपसे कोई कीमत नहीं, कहने कीमत तय कर। वहां कीमत तय कराई गई। जब कीमत तय हुई, पूरे के पूरे पैसे अबू बकर सिद्दीक को कहा कि तू अदा कर दे, तू अदा कर दे।
सिद्दीक अकबर ने वो कीमत अदा की है। मन सन्न सुन्नतन फिल इस्लामी हसनतन फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिल बिहा मिन बाद। जामे तिरमिज़ी जिल्द नंबर 2 बाबुल मनाकिब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई आदमी नेकी करता है और कोई आदमी नेकी की बुनियाद रखता है। नेकी करने वाले को तो सवाब मिलता है, बुनियाद रखने वाले को अपना भी मिलता है, बाद वालों को भी मिलता है। सिद्दीक अकबर ने कई नेकियों की बुनियादें रखी हैं। एक कलमा पढ़ने का रिवाज डाला है अबू बकर ने, इसको देखकर बाकियों ने पढ़ा। मस्जिद इसने बनवाई, इसने मस्जिद बनवाने की बुनियाद रख के एक रिवाज डाला है कि मस्जिदों के लिए कैसे होता है। आप और हम जाएं तो 50,000 नमाज का सवाब है। अबू बकर ने खुद भी पढ़ी है और अबू बकर के बाद सहाबा ने पढ़ी है, ताबईन ने पढ़ी और पूरी उम्मत वक्फे वक्फे से वहां पर नमाजें पढ़ रही हैं। अबू बकर को अपना सवाब तो मिलेगा, ये पूरा खाता सहाबा के खाते में और सहाबा का सवाब अबू बकर के खाते में। सिद्दीक ने कलमा पढ़ा है, कलमा पढ़ने का रिवाज डाला है। अब जितने पढ़ते जाएंगे उन सबको अपने कलमे का सवाब मिलेगा। सहाबा के वास्ते से के दिन पहुंचा, उनका सवाब सहाबा के खाते में और सहाबा का कुल सवाब अबू बकर सिद्दीक के खाते में। क्यों? इसने कलमा पढ़ने का रिवाज डाला है। इसीलिए कहते हैं अगर सहाबा दीन की बुनियाद है तो अबू बकर इस बुनियाद की संगे बुनियाद है।